چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سلسلے میں آمد مرحبا، امیر اہل سنت کی کہانی خود انہی کی زبانی میں آپ کی آمد صد مرحبا۔ الحمدللہ عز وجل، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کی اس سلسلے میں صحبت بابرکت میسر آتی ہے، اور جو ہماری مجلس نے سوالات تیار کی ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ حکمت بھرے اور مدنی پھولوں سے مالا مال لبریز یہ جوابات بھی عطا فرماتے ہیں۔ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ہیومنز آر امیٹیٹیو، کہ بائی نیچر انسان جو ہیں یہ انسان کی نقل کرتا ہے۔ تو زہ نصیب، زہ خوش قسمتی کہ ہمیں امیر اہل سنت کی نقل کرنے کی توفیق مل جائے، تو ظاہر ہے کہ جب حالات اور واقعات ہمارے سامنے ہوں گے اور ان کے پیچھے کیا میکینزم کار فرما ہے، ان کے پیچھے کیا سوچیں ہیں اور کون کون سی نیتیں ہیں، جب یہ ہمارے پیش نظر ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ کام ہم وہ نیتیں کرتے ہوئے، وہ مقاصد پیش نظر رکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل امید ہے کہ اس سلسلے سے انشاءاللہ عز و جل اصلاح امت کا بہت سامان ہوگا۔ سلسلے میں آمد مرحبا۔ مرحبا۔ باپا جان اگر اجازت ہو تو جو سوالات تیار ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ لبیک۔ ماشاءاللہ۔ باپا جان، کیا چیز آپ کا دل جو ہے وہ خوش کر دیتی ہے؟ کسی کا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کے دل پر مسرت طاری کر دیتا ہوں؟ کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لبوں پر مسکراہٹ اور دل میں سوز کی کیفیت، تو دل پر جیسے خوشی چھا جائے یا محسوس کرے دل۔ اصل ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ معاملات کئی ایسے ہوتے ہیں جو نفس کو بھاتے ہیں، اس لیے وہ دل خوش ہو جاتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں تو دل پر خوشی چھا جاتی ہے۔ تو ایسے تو کئی ہوتے ہیں نا مواقع، بھائی لذیذ کھانا پسند کا آ گیا تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی عشق رسول میں دل نرم پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تب بھی دل خوشی محسوس کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگرچہ انڈائریکٹ۔ ٹھیک۔ ڈائریکٹ تو یہ ہے کہ دل وہ غم سے بھرپور ہے، ٹھیک۔ لیکن حقیقت اس کا انجام تو خوشی ہے نا، ماشاءاللہ۔ دنیا کی نہ تو آخرت کی خوشی ہے۔ تو یوں انسان کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعا جب وہ دعا کرتا ہے، دعا میں رقت طاری ہوتی ہے، اگرچہ یہ غم کا ہی انداز ہے، لیکن اندرونی طور پر تو مطمئن ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح انہیں بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ کوئی جیسے اب ہم دعوت اسلامی والے ہیں، ٹھیک۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں اسلامی بھائی جو ہے وہ وقف مدینہ ہو گئے، اب وہ یعنی ساری زندگی انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، ابھی دل خوشی سے جھومتا ہے، خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ خوشی سے جھومتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا اسلامی بھائی کہ کبھی قافلے میں سفر نہیں کرتا، کسی صورت سے نہیں مانتا، ہماری انفرادی کوشش کی وجہ سے وہ تیار ہو گیا کہ میں سفر کروں گا، ماشاءاللہ۔ تو یوں بھی دل خوش ہوتا ہے۔ کوئی داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، کوئی نمازی بننے کی نیت کرتا ہے تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کئی مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں پاپا؟ بالکل ہوتا ہوں۔ کیا چیز حیران؟ تعجب،
بہت ساری باتیں تعجب میں ڈالتی ہے، اور وہ یہ اچانک کوئی اس طرح کی بات آتی ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اگزامپل بھی اگر باپا دے دیں تو. مثلاً یہی کہ جو بالکل ہی گلتا ہی نہ ہو، ہاتھی کا گوشت ہو اور وہ گل جائے، اور وہ کہہ دے کہ بس میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ کبھی گلتا نہ ہو، 3 دن کے لیے بھی مطلب ہاتھ میں نہ، تو 30 دن کا ایک دم سے بول دے تو تعجب تو ہوتا ہے کہ یار ماشاء اللہ یار یہ کمال ہو گیا. ٹھیک باپا، جذبہ، تحریک، ترغیب، یہ کس سورس کیا ہے آپ کی؟ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کن چیزوں کو سوچ کے، کن چیزوں کو دیکھ کے؟ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، آپ بول رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے سانس لینے کی اجازت دی، میں سانس لے رہا ہوں. جب اس کی طرف سے ممانعت ہو جائے گی میں گر پڑوں گا، سانس بند ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. ماشاء اللہ. توفیق الہی سے کوئی اسباب ایسے ہوں جو آپ سمجھتے ہوں کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور اسباب میسر آ گئے، جس کی وجہ سے ایک یہ تحریک اور یہ ترغیب یہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ قدرت کی عطا ہی، میں تو اللہ کی عطا ہی سمجھتا ہوں، اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کیونکہ مسبب الاسباب وہی ہے، مسبب بھی وہی ہے، خالق اسباب وہی ہے. مانا یہی ہے کہ اسباب وہی فراہم کرتا ہے. جی جی. جس کو جس طرح نواز دے. باپا جانی، ایک یہ تحریک اور ترغیب کے حساب سے ہی بات ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ماشاء اللہ آپ کی، اور جیسے ابھی رات گئے، اتنی دیر ہو چکی ہے، آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایکٹیویٹیز میں، مدنی مذاکرے میں ہم دیکھتے ہیں آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اور بھی دیگر امور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کا جو ایک مقدار ہے آپ کی، اور جو جذبہ جو جھلکتا ہے اس سے، وہ ڈال دیتا ہوگا ایک تعداد کو حیرت میں. تو کون سا ٹونک یا کوئی مقویات، کوئی مغزیات کیا استعمال فرماتے ہیں تو یہ پتہ چل جائے، تاکہ ہم بھی وہ کھائیں تو اتنی طاقت ہم بھی پکڑ جائیں؟ یہ باتیں نا میرے نفس کو موٹا کرنے والی ہیں. آپ ان مزدوروں کو دیکھیں جو بیگاری کرتے ہیں. اللہ اللہ. بجری اٹھا کر، بجری کی بوری لاد کر، یہ عام مزدور بھی نہیں کرتا، اس کے مزدور مخصوص ہوتے ہیں، یہ اٹھا کر عمارتوں میں چڑھتے ہیں. تو آخر وہ کون سا ٹونک استعمال کرتے ہوں گے؟ اچھا، اب میں کبھی کبھار 2-3 گھنٹے بیٹھ جاؤں مدنی مذاکرے میں، تو میں نے کیا کمال کیا؟ جو بستہ لگاتے ہیں، جس کو ٹھیا یا مشٹال بولتے ہیں، وہ دھوپ میں، سخت گرمیوں میں، چلتی ہوئی لو میں، وہ بیچارے کئی گھنٹوں، 5-5 7-7 گھنٹوں تک وہ چلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں گاہکوں کو. تو اب یہ کہ مجھ سے تو زیادہ ان کی مشقت ہے، میں مشقت کر کے آ رہا ہوں. باپا ان کے ذہن میں بھی تو کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے نا، جو ان کو یہ عمل کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، اور وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مشقت کا اگر مقابلہ کر رہے ہیں نا بات مشقت کی، اور بھی تو مجھ سے وہ مشقت کرتے ہیں. آپ بھی میرا خیال ہے کوئی روزانہ کوئی اگر کہیں سروس ہوگی تو 8 گھنٹے تو ڈیوٹی دیتے ہوں گے. تو میرا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میں تو بالکل ہی یعنی کہ کسی کا پابند ہوئی نہیں، نہ کسی سے تنخواہ لے رہا ہوں میں. تو اب یہ کہ انسان کچھ نہ کچھ تو مشاغل رکھتا ہی ہے، ورنہ اگر بیکار بیٹھا رہے تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا وہ تو. لیکن ایک تعداد ہوتی ہے باپا جو اپنا وقت جو ہے وہ ایسے ضائع کر دیتی ہے. کوئی تو ایسا انسینٹیو ہوگا، کوئی ایسا نوکری کرتے ہیں جی تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے ان کی نوکری تو ہوتی ہے نا جی. تو آخر اس کے علاوہ چلو آپ بولیں کہ ضائع کرتے ہیں بعض لوگ، یا اوور ٹائم بھی بیچارے کرتے ہوتے ہیں بعض ضرورتاً. یہ کہ اب اگر آپ یوں دیکھیں نا تو کم زیادہ کچھ نہ کچھ سبھی محنت مشقت کر رہے ہیں. اس ہم سے زیادہ اسلامی بہنیں محنت مشقت کرتی ہیں. صحیح. کبھی آپ ایک ہنڈیا پکا کر دیکھیں تو پکتی کیسے آپ کو نہیں یاد آ جائے گی. یہ اتنا مشکل کام ہے. پیاز کاٹیں آپ کبھی، آپ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جائیں گے، یہ پیاز کاٹ رہی ہے. آپ ذرا چولہے کے دھوئیں کے قریب جائیں تو آپ کو ان کی قدر محسوس ہوگی کہ بیچاری کیسے برداشت کرتی ہوگی. پھر اس کا دھونا، کاٹنا، چھاننا، پھر پکانا، اور اس پر نظر رکھنا، پھر نمک مرچ زیادہ ہو گئے تو کھانے والوں کا تنقیدیں کرنا. حوصلہ افزائی تو کمی ہوتی ہے،
صحیح. تنقیدیں ہوتی ہے بیچاریوں پر. تو یہ اس کی ذہنی مشقت، وہ دڑ دڑ، وہ بیچاری تھر تھر آئے کہ کہیں بچوں کے ابو اٹھا کے پتیلی پھینک نہ دیں کہ تم نے یہ کیا ڈال دیا، اتنا نمک ہوتا ہے، اتنی مرچی ہوتی ہے، میرا منہ جل گیا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ تو یہ بیچاری جو محنت کرتی ہے اس کی کون حوصلہ افزائی کرے گا؟ اب میں بیٹھ جاتا ہوں واہ واہ کرنے والوں میں، نعرے لگانے والوں میں، دست بوسیاں کرنے والوں میں، تو اب میری مشقت کی تعریف ہو رہی ہے، واہ واہ بڑی مشقت کر رہے ہیں، میں کیا خاک مشقت کرتا ہوں. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جذبہ جو یہ ہے، جو بھی آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، یہ سرد پڑ رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، تو آپ کیا ایسا کریں گے کہ یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے، دوبارہ اوپر آنا شروع ہو جائے اس کا لیول؟ کوئی ایسا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کے کاموں میں لگائے رکھے، آمین. محض اپنے فضل و کرم سے. سبحان اللہ. تو میرا تو ایسا نا کہ میں اب سمجھو کہ ان مدنی کاموں کا ایک طرح سے عادی ہو گیا ہوں، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. اللہ. دنیا میں کہیں بھی جاؤں، اب میرا ٹونک یہ ہے مدنی کام، زندہ نہیں رہ سکتا میں. اچھا پھر اتنا مطلب ہے کہ سلسلہ میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں بھاگنے دیں گے. جیسے کہ اسلامی بھائی نے استقامت کے لیے مجھ سے بات کی کہ یار یوں ہوتا ہے اور دل کبھی لگتا ہے اور پھر بھاگنے کو جی چاہتا ہے. میں نے کہا ایک دم لوگوں میں کام کے اندر گھس جاؤ، جب گھس جاؤ گے نا تو پھر آپ بھاگنا چاہو گے تو یہ نہیں بھاگنے دیں گے آپ. اللہ اللہ ماشاء اللہ. پکڑ لیں گے کہ آپ تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ استقامت مل جائے گی. انشاءاللہ. تو میرا یہی حال ہے، اب میں بھاگ نہیں سکتا. اور اب میں بھاگ کر جاؤں گا بھی کہاں؟ اگر بھاگ کر مدینے بھی جاؤں گا تو وہاں بھی کام ہی کروں گا میں. سبحان اللہ. مجھ سے رائے نہیں جائے گا، یہ مل جائے گا اس کی انفرادی کوشش کروں گا. وہ مسئلہ پوچھے گا اس کو مسئلہ بتاؤں گا، کوئی دعا کا بولے گا اس کے لیے دعا کے ذریعے حوصلہ افزائی کر دوں گا. تو یہ سارے نیکی کی دعوت کی مطلب ہے کہ شعبے ہیں. تو ابھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اللہ کرے چارہ نہ ہی ہو جب تک یعنی کہ دم میں دم ہو. اللہ کرے مدنی کاموں کا سلسلہ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، رضا الہی کے لیے ہو. آمین. اچھا اگر کسی کا جذبہ سرد پڑتا کوئی محسوس کرے تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ میں نے اس کا نا وہ دعا کرے، اور جس کام میں جذبہ سرد پڑا نا جی جی اس کے فضائل پر نظر کرے یا اس کا مطالعہ کرے، اور وہ کام نہ کرنے کے قبائح یعنی کہ نقصانات پر نظر رکھے، ٹھیک، تو انشاءاللہ پھر اس کو ہمت آ جائے گی، انشاءاللہ جذبہ مل جائے گا. سبحان اللہ. آب زمزم پینے کو جی چاہتا ہے آپ کا؟ لبیک. ہے نا، مل گیا تو پی لیں گے. اور اگر اس کی فضیلت ہو تو ماشاءاللہ. اب پینا برائے پینا تو ثواب نہیں ملے گا نا. اب آپ نے اس لیے پیا کہ جیسے کہ روایت ہے حدیث شریف میں کہ آب زمزم اور جہنم کی آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو اب اس نیت سے آپ پیئیں کہ میں آب زمزم پیتا ہوں کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے گی. تو اب یہ ایسی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں آگا یار آب زمزم پینا چاہیے، یار جذبہ آپ کو بڑھے گا کہ یار کہیں سے ملے میرے کو کہ میں پیوں. تو اسی طرح جو بھی کام ہوگا نا اس کی فضیلت پر نظر جائے گی نا تو فائدہ ہوگا. درود شریف پڑھنا ہے، اب عادت ہے پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی نئی فضیلت سنتے ہیں اور ذرا ویسی کہ وہ نہیں ہو ہمارے لیے اور دل پر وہ چوٹ لگائے تو پھر وہ جی چاہتا ہے یار درود شریف پڑھنا چاہیے یار، صحیح، بہت ثواب ہے اس میں. صحیح. یہ پرانی پہلے سنی ہوئی ہے تو وہ مطلب بھلا جاتی ہیں، پھر دوبارہ سنتے ہیں فضیلت، پھر وہ تازہ ہو جاتی ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا پاپا، آپ تنہائی میں تحریری کام کرتے ہیں، ایک تو تحریری کام پھر تنہائی، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، ظاہر چاہیے ہوتی ہوگی، تو اب اس میں ذہن تھک نہیں جاتا؟ اداسی نہیں ہوتی آپ کو؟ بوریت محسوس نہیں ہوتی؟ ایسا کوئی عنصر نہیں ہے؟ تحریری کام ہوتا ہی تنہائی میں. اچھا. ہاں، یہ سب کے سامنے ہوا تو کوالٹی نہیں بنے گی. یہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، تو وہ کوالٹی نہیں بنے گی. اس کی ریزن یا تو 2 4 5 ایسے کام کریں گے وہ اسی کتاب پر، اسی تصنیف پر، اسی شعبے پر کام کر رہے ہیں نا، جی جی، تو پھر حرج نہیں ہے. پھر دوسروں کی موجودگی میں جیسے علمیہ، یہ ساروں کا اپنی المدینۃ العلمیہ مجلس جو ہے ان کا کام یہی ہے کتابوں پر، تو اس میں حرج نہیں ہوتی. اور یہ چونکہ مطلب ان کے اجارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نگرانیاں ہوتی ہیں، یہ مذاق مسخری نہیں کر سکتے، یہ فالتو باتوں میں نہیں لگ سکتے، تو یوں ان کو یکسوئی مل جاتی ہے.
اور ورنہ یہ کہ اب گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے کام کرے تو بچے آ کر لپٹ جائیں گے, تو امی بلا لے گی, تو ابو آ جائیں گے کہ تم یہ کر رہے ہو تو تم سو کیوں نہیں رہے بھائی, تو تم جاگ کیوں نہیں رہے ہو. تو اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گھر میں تو اب کام نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو باپا وہ اداسی اور اس کے حساب سے پوچھ رہے تو بوریت ہوتی ہے. اچھا ہوتی ہے, ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو پھر اس کا آپ یعنی اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر. اللہ اکبر. تو جب یہ کام کرنا ہی ہے, اب میں جیسے تنہائی, اور تنہائی بھی کیونکہ میں نے بہت یعنی کہ عرصہ جو ہے نا وہ گیدرنگ میں اور پبلک کی دھوم دھام میں گزارا ہے, تو اب تو ویسے بھی میری تنہائی ہے. پہلے تو مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کی لائن لگتی تھی, اور قافلے کے مسافر ملتے تھے, اور بڑی مدنی بہاریں ہوتی تھی اور رونقیں ہوتی تھی. اب کیا ہے, کانچ کے کیبن میں حالات نے مجھے بند کروا دیا. مدنی مذاکرہ کرنا ہے تو اب اس طرح کرو, کانچ کے کیبن میں تم کو ہم عوام میں نہیں آنے دیں گے. اور یہ جو ہو رہا ہے نا, اس پر بھی جو آ جاتے ہیں نا اسلامی بھائی اکا دکا, اس پر بھی مجلس حفاظتی امور کے جو بڑے ہیں اس کو تشویش ہی ہے. اچھا, ہاں, نگران شورا تک کو شکایت کر دی کہ یہ ان کی ملاقاتیں کچھ نہ کچھ جاری ہیں. اچھا, کیونکہ وہ حالات میرے ساتھ اس طرح کے جو میں بیان نہیں کر سکوں گا. نہیں تو باپا اگر ایک سامنے ایک شخص بیٹھا ہے وہ تو سوچے گا کہ ایک وہ ڈیٹرنس ہوتا ہے نا کہ یہ تو اس کا بڑا روب داب ہے, اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو گارڈ آگے پیچھے لے کے پیسے دے کے ہائر کرتی ہے. یہاں بھی جو ہے چل رہی ہے فوج, یہاں بھی چل رہی ہے ایک فوج, ایک رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ, اور اسے پروٹوکول اور ایک سوشل اسٹیٹس کا سمبل, ایک علامت سمجھا جاتا ہے, ایسے ایک معاشرتی طور پر ایک معیار کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے. تو آپ تو انوکھی باتیں کر رہے ہیں. میں تو تنگ ہوں, ہارے سن سے, پیرے سے, قید سے میں تنگ ہوں. مجھے آزادی چاہیے, کیا کروں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ریزن باپا؟ ارے کہ میں پہلے چوک اجتماع میں جاتا تھا, مسجد جا کر بیانات کرتا تھا, گھروں میں جاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے, تو وہ داڑھیوں کی نیتیں ہو رہی ہیں تو امام شریف اپنے ہاتھ سے باندھتا تھا اسلامی بھائیوں کو. ساری رات تو ایک میلے کا سما ہوتا تھا, اور نہ جانے کتنے نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا, کیونکہ اپنی تحریک ہے نا مسجد بھرو تحریک, ماشاءاللہ, اس میں کافی ممبر مل جاتے تھے. اب بالکل ہاتھ پیر میرے کٹ گئے, تازہ ہوا دھوپ سب سے محروم ہو گیا. اللہ. اسی طرح گھر میں جاؤں تو گھر میں قید ہو جاتا ہوں کہ میرے لیے مطلب کھڑکی سے باہر سر نکالنے میں بھی رسک ہے. مجھے اس طرح کے دھمکیاں یا اس طرح کے حالات اور وہ اطلاعات ہیں, اچھا, جس کو یہی بولتے ہیں کہ تو خالی باہر نکل کے دکھا, ہم تیرے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ, کہ میرا قصور ہے نا کہ اب میں 250 سے زائد ممالک میں داخل ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. اسلام کی دعوت لے کر, نیکی کی دعوت لے کر, سنتوں کا پرچم تھام کر. تو یہ کہ ہر ایک کو یہ ہمارا کام پسند آئے یہ ضروری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا باپا, یہ جو ذہن تھک جاتا ہے اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں تنہائی میں؟ کیونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو تنہائی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو یکسوئی والے کام میں آپ نے فرمایا کہ تحریری کام کے لیے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو یوں یوٹیلائز کر لیا. تو اگر تحریری کام کرتے ہوئے تھک جائے ذہن ایک بالکل تنہائی میں, اس کے لیے پھر اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے؟ تھکن تو کم ہی محسوس ہوتی ہے, نیند چڑھتی ہے. اچھا, ہاں, بسا اوقات نیند چڑھتی ہے, اس لیے مجھے نیند پوری لینی پڑتی ہے, اور پھر بھی بعض اوقات نیند چڑھتی ہے, خصوصاً شام کے وقت, اور وہ بھی گرمیوں میں تو بالکل میرا بلڈ پریشر کئی بار لو ہو جاتا ہے. لو ہو جاتا ہے؟ ہاں, میں مطلب کہ سوچکا نہیں پڑتا, ایسی نیند چڑھتی ہے, اور بالکل یعنی کہ ڈھال. یہ نگران شورا نے میرے منظر دیکھے ہیں, نگران شورا میں یوں پڑ جاتا تھا صوفے پر. اللہ اکبر. بس یوں پڑا ہوں. اب جیسے مغرب کی اذان ہو, پیٹرول جائے تو پھر تھوڑا ہمت آئے گا. پاپا یہاں ایک ذہن میں اور سوال ہو رہا ہے, سوال اٹھ رہا ہے. تو یہ 12 گھنٹے میں کتنا گھنٹے اوسطاً آپ نیند لیتے ہوں گے عام دنوں میں؟ تقریباً 7 گھنٹے کا ہے سلسلہ, لیکن 7 گھنٹے کم ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید 8 گھنٹے سوؤں تو میں مزید فریش ہو جاؤں گا, لیکن میں ڈر رہا ہوں, کیونکہ میں جب آداب طعام کی ترکیب بنا رہا تھا جی جی اس وقت کم کرتے کرتے 6 گھنٹے پر آیا. اللہ اکبر. پھر 5.25 گھنٹے پر جب آیا نا تو اچھا اب پھر
مسئلہ ہو گیا, تو اس لیے پھر 6 گھنٹے پر رہا, تو وہ چلتی رہی گاڑی, پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہا. بس وہی کمزوری نیند کی وجہ سے, وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کام میں دشواری, بڑھاتے بڑھاتے 7 گھنٹے. یہ کہ 7 کبھی 7:15 بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح کبھی 7:30 بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اوسطاً ہم اس کو 7 گھنٹے کہہ سکتے ہیں. اچھا پاپا, ایٹ اسٹریچ ہے, کنٹینیوٹی کے اندر ہے, یا ٹکڑوں میں یہ ٹکڑوں میں ترکیب ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو جو ہے دشواری نہیں ہوتی؟ یا 2 یا 3 قسطوں میں عموماً سونے کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ اوسطاً پاپا 2-2.25 گھنٹے ایسے بنتے ہیں یہ تقریباً. تو 2.25 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد یا 2.5 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد آپ بیدار ہو کے دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ میں مطلب میرا تو آدھا گھنٹہ سو کر بھی کام کرنا ثابت ہے. یا اللہ, اپنے آپ سے. تو کبھی 1 گھنٹہ, کبھی 1.5 گھنٹہ, زیادہ تر یعنی کہ 2 گھنٹے کا رہتا ہے. کبھی 1 گھنٹہ 50 منٹ, کبھی 2 گھنٹہ 10 منٹ, 2 گھنٹہ 20 منٹ, اس طرح کی بھی میری ترکیب ہوتی ہے. یعنی کہ ہاں وہ بدلتے رہتے ہیں نظام میرے. گرمیوں میں کچھ, سردیوں میں کچھ, سردی زیادہ ہو تب, گرمی زیادہ ہو تب, اس طرح فرق پڑ جاتا ہے. تو پاپا سر میں درد نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھے آپ اور وہ نیند پوری نہیں ہوئی, سر میں درد ہو جائے, سر بھاری ہو جائے, تو کام بھی تحریری کیسے کریں گے؟ ایسا کم ہوتا ہے. تو یہ بھاری ہونا اور یہ ہوتا ہے, لیکن کم ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا مدنی نسخہ ہے کہ جو چائے پی لیتے ہیں. میں زیادہ تر کیا, اب کھانے کے بعد چائے کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن آج کل مدنی مذاکروں میں کھانے کے بعد چائے نہیں پیتا. ریزن پاپا؟ زیادہ تر یہ کہ وہ جلدی سے اپنے فارغ, چائے کا انتظار کرو, چائے پیو, پھر بیٹھا تو اس سے باتیں بھی کرو, 10 منٹ اور لگ جائیں گے. مجھے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, مدنی مذاکرے میں بھاگ کے جانا ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے آدمی کے عوارض ہوتے ہیں کہ عام آدمیوں سے اس کے کچھ فرق ہوتا ہے, جلدی وہ پہنچ نہیں پاتا. تو میرے ایسے معاملات ہیں. 8:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو ٹائم دیا ہوا ہے, لیکن میرے لیے پہنچنا بڑا دشوار ہوتا ہے 8:30 بجے وہ مدنی مذاکرے پر. اللہ اللہ. تو یوں آسانی رہتی ہے. پھر ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ میں یہ چائے پینے کا وقت, اگر عوام مجھے دیکھتے رہیں گے نا تو وہ جمے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وقت ان کے سامنے چائے پی کر گزاروں. آج کل تو اگر 3 مرتبہ چائے پی رہا ہوں. ویسے عام طور پر میری روٹین 2 بار چائے کی ہے. اچھا. چائے بھی اتنی زیادہ نہیں, مقدار بھی کم. پھر رات میں 1 بار اور پیالے چائے پیتا ہوں فجر سے پہلے, تقریباً 1 پیالہ اس میں ہو جاتا ہے. بابا ٹائم ٹیبل بنانے میں بھی کوئی خاص؟ ٹائم ٹیبل تو ہر ایک کو بنانا چاہیے. اس کی کوئی خاص بینیفٹس ہیں, اس کے کوئی خاص فوائد ہیں؟ بالکل فوائد ہیں. نظام الاوقات کے بغیر تو دنیا کا نظام چلتا نہیں. مدنی چینل کے بھی آپ کے نظام الاوقات ہوں گے ہی ظاہر. جی نہیں, تو بابا آرگنائزیشن میں تو ہوتے ہیں نا, لیکن ایک انسان اپنی ذات کے لیے ٹائم ٹیبل ہونے چاہیے. اچھا. اس سے آدمی یعنی کہ اس کا کام زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے, اور کام کے لیے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ فلاں وقت میرے کو یہ کرنا ہے, تو یوں یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے. اب جیسے کہ مجھے مغرب سے پہلے تازہ وضو عام طور پہ کرنا ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس کے لیے بھی میں گھڑی سیٹ کرتا ہوں. یا اللہ. کہ گھنٹی بجائے اور مجھے بھیجے. چائے پینے کے لیے ٹائم چائے کا وہ میں الارم رکھتا ہوں 12 کہ گھنٹی بجے گی تو میرے کو یاد آ جائے گا کہ ابھی پانی پینا ہے اور پھر اس کے بعد چائے پینا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو اچھا, ایک اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی جو آپ نے یہ ٹائم ٹیبل کی ترکیب بتائی ہے اور جو سیٹنگ ارینجمنٹ کا بتایا ہے, تو یہاں تو بڑی سہولیات ہوں گی آپ کے مکتب میں, اور جو ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے گیجٹس لگے ہوئے ہوں گے, اتنی ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو ان سارے کاموں میں مدد دینے. آپ نے جیسے نیند کا بھی کہا ہے, تو خوب اے سی وغیرہ لگے ہوں گے, سردیوں میں ہیٹر ہوں گے, ایسا ہے؟ نہ اے سی ہے نہ ہیٹر ہے. نہیں تو اچھا, پھر نیند آپ جیسے کہا کہ اور تحریری کام کے جو کرتا ہے اس آدمی کے لیے نیند تو ویسے امپورٹنٹ ہے, تو بچھونا جو ہوگا وہ تو اس کی بھی کیفیت بتا دیں چلیں. میری آج سے نہیں, دعوت اسلامی کے پہلے سے عادت ہے چٹائی پر سونے کی, الحمدللہ. اس قسم کی چٹائی پر؟ جی, یہ کہ یہی چٹائی ہونی چاہیے اس طرح کی, تاکہ یہ آپ کو وہ میت میں یہ ہوتی ہے, یہ آپ کو اپنی موت یاد دلانے میں مدد کر سکتی ہے. خوبصورت پلاسٹک کی چٹائی کوئی بھی میت میں نہیں بچھاتا. اچھا باپا جان, دنیاوی تعلیم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ حاصل کی تھی یا
मिडल है 8वीं जमात। 8वीं जमात। ये मिडल इसी को कहते हैं ना। तो ये जो तहरीर और ये मैं कह रही है स्कूल और कॉलेज की तालीम काम नहीं करती। ये लैंग्वेज में भी फर्क है। स्कूल की जो उर्दू होती है इसमें, जी जी, कॉलेज की उर्दू, जी इनकी जी, किताबों की उर्दू और दीनी किताबों की उर्दू में फर्क होता है। अच्छा, कुछ ना कुछ फर्क होता है। जी जी, तो बहुत सारी इस्तिलाहें दीनी ऐसी होती है कि वो पढ़ा लिखा कॉलेज का होगा, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक किसी को पूछेगा नहीं। अच्छा। तो ये बापा जान आपको ये वस्फ कहाँ से मिला? जैसे जब आप तो कह रहे हैं दुनियावी तालीम के लिहाज से, तो और फिर आपने बताया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है, खसूसियात ही अलग है, तो ये कहाँ से मलका? हैरत अंगेज बात यह है कि मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, या अल्लाह, जिसका शायद कोई लफ्ज आप लोग ना समझते हो। शू छे केम छे वाली जो बात हो, शू छे माने क्या है, केम छे माने कैसे हो। अच्छा, तो ये इस जबान से पढ़ा है मैंने, जिसका अब हमारे माहौल में चलन नहीं है। तो उर्दू की भी एक किताब चलती थी उसमें। जी जी, तो ये उर्दू जो है अब एक कुदरती एक अता होती है, अल्लाह ताला अता करता है, और फैज़ान रज़ा है। सरकार आला हज़रत की कुतुब जो है उनका फैज़ान है, उनकी बरकतें कि वो गुजारा हो जाता है। फिर लुगत देख लेता हूँ ज़रूरतन अल मदीनतुल इल्मिया से अल्फाज के माना पूछ लेता हूँ, लुगत में नहीं मिलते तो अल मदीनतुल इल्मिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताउन करती रहती है कि भाई फ़लाँ मौजू पर मुझे रिवायतें रवाना करो, हिकायात रवाना करो, उसकी ज़रा शरह ढूंढ लो फ़लाँ हदीस की, मुझे मेल कर दो। तो इस तरह ये ताउन भी करते रहते हैं, मैं भी किताबों से ढूंढता रहता हूँ, ये लोग भी भेजते रहते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मिलता जुलता काम होता है। फिर मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश होती है तो इनसे भी कुछ ना कुछ अच्छे मशवरे मिल जाते हैं, और नून डाल हो जाता है कि ये निकाल दो, ये डाल दो, इस तरह भी तरकीब बनती है। नहीं तो पापा ये अगर कोई फॉर एग्जांपल किताबें पढ़ता रहे तो उसके अंदर ये तहरीर का मलका पैदा हो जाएगा क्या? और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, किसी किताब की तरतीब, तंजीम, ये सारा पढ़ने से आ जाएगा? पढ़ने से नहीं आएगा, ये साथ में लिखता भी हो ना जी जी, तो आएगा। पहली बार लिखेगा तो जैसा भी लिखेगा आहिस्ता 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 उसका जहन बन जाएगा, फिर वो कुदरती तौर पर वो तरकीब बन जाएगी, उसके बाद अल्फाज का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो जाएगा। फिर दूसरा है कि मुझे शायरी से भी दिलचस्पी रही है, तो अच्छा। हाँ, तो इसलिए उस जिसको शायरी से दिलचस्पी हो ना, जी जी, उसके पास बहुत अशार का ज़ख़ीरा होता है। माशाअल्लाह। ये एक अब इसको मतलब जो भी आप नाम दे, ये जो भी शायर होगा, दुनियावी कलाम लिखने वाला शायर होगा, जी जी, वो भी बहुत टफ उर्दू में लिखता तो बहुत टफ उर्दू बोलेगा, अंग्रेजी में लिखता तो वैसे अंग्रेजी अल्फाज बोलेगा कि हम बड़े बड़े पढ़े लिखे सोच में पड़ जाएंगे। ठीक है, ये होता है मतलब कि वो लुगत तराश बन जाता है, इस आदमी लुगत से ढूंढता रहता है अल्फाज। ये फरमाए पापा जान कि ये आप सादगी का बहुत दर्स देते हैं ना, और सादगी आपके तर्ज अमल से झलकती भी, लेकिन ये जो ये फूल जो लगा हुआ है, ये क्या इसे फैशन कह दिया जाए? फैशन क्या? होता तो मेरा ख्याल है नौजवान लिए फिरते होते, फिर मैं ना लगाता इनके मुशाबत की वजह से। अल्लाह अल्लाह। तो ये क्यों लगाते हैं, चलें फिर ये तो बता दें। आप क्यों पूछते हैं ये बता दीजिए। बापा इसलिए कि एक नियत ये कर लेता हूँ कि जो एक तादाद होगी जिसके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता है, या जो मिस्टर XYZ होते हैं जिनके जहन में, जिनको तंग करती है ये बात, तो उनको जवाब मिल जाए। इमाम शरीफ देखकर भी मेरे पीछे नारे लगे हैं, राजा जी न तन सन के सिख। हाँ हाँ बिल्कुल लगे। जब वो दौर था मतलब, तो अच्छा दाढ़ी देखकर आवाजें लगी हैं, ओ कादियानी, ओ या अल्लाह, या अल्लाह, ओ पीछी उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, रंग करने का जो होता है ब्रश, उसको। ये नारे मैंने सुने अपने लिए। अच्छा, तो ये मतलब ये अवाम है, इनको हमारी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती। ठीक, इमाम शरीफ नहीं समझ में आता, दाढ़ी मुबारक समझ में नहीं आती, तो ये दोनों का मनसूस है कि नस से साबित है। तो अब ये कि फूल भी ज़रूरी नहीं कि समझ में आ जाती। फूल, खैर फूल कोई शरई कोई मनसूस चीज़ भी नहीं है, तो मेरा अपना शौक़ है। और इसमें यह कि कुछ एक तबका ऐसा कि मेरा फूल लगाना उनको बहुत पसंद आता है, इनका दिल खुश होता है। अच्छा, हाँ, तो मैं जब याद आता तो ये नियत करता हूँ कि इस तरह भाइयों की दिलजोई कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नहीं तो अगर दिलजोई की नियत करने की नियत से आप ये लगाएंगे तो उस पर
کوئی بینیفٹ ملے گا آپ کو جو یہ آپ یہ کرتے ہیں؟ عمدہ غذا آدمی کھاتا ہے، ٹھیک، کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، سرور آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے دلوں کو آرام دیا کرو، کیونکہ جب ان پر زبردستی کی جائے گی تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ اب یار کوئی تو شوق مجھے بھی اپنانے دو یار، اللہ اللہ، سارے شوق یعنی یہ قوم اپنا رہی ہے، کیا نہیں کر رہی یار یہ دنیا۔ تو میں نے ایک تو مباح کام کیا، شرن تو گناہ نہیں ہے اس پر، ٹھیک، تو نہ مباح کوئی تہاں تنفیر عوام کا باعث بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، ناپاک چیز نہیں ہے، اور پھول تو پھر پھول ہے، سبحان اللہ، گلاب کا پھول، تو اس کے بارے میں تو پھر روایتیں مدارج النبوت میں تو روایتیں اگرچہ قیل و قال کیا ہے ہمارے محدثین کرام نے، لیکن یہ روایتیں ہیں، اور مدارج النبوت میں بھی یہ لکھا ہے کہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے، محدثین نے یہ روایتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو انہیں بعض علماء اس کے قائل بھی ہیں اچھا، ان روایتوں کے کہ معراج کی رات پسینے پاک کا قطرہ زمین پر تشریف لایا سبحان اللہ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے گلاب کا پھول پیدا فرمایا۔ اچھا باپا جان یہ بتائیں کہ پھول لگا لیا کریں، نیت کیوں کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں پھر پھول مباح ہے نا کہ اس کا قیامت کے دن حساب ہے، مباح کام ہوا، ہاں تو اچھی نیت شامل ہوگی تو یہ ثواب کا کام بن جائے گا، عبادت بن جائے گا یہ کام۔ ٹھیک، اب چونکہ ناجائز نہیں ہے، اگر علماء ناجائز کہیں گے کوئی ایسی بات بتائیں گے تو انشاءاللہ اپنے چھوڑ دیں گے، لگانے کی قسم بھی نہیں کھائی، مجھے اس میں سرور آتا ہے۔ اچھا باپا جان ایک HOD تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، پروفیسر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ان کو مدنی چینل کا میں نے تعارف پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ داڑھی والے جن کی مہندی جن کی داڑھی میں لگی ہوتی ہے وہ، انہیں چینل کا نام اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن داڑھی شریف تو یہ کیا شہرت کے لیے آپ نے تاکہ اور لوگوں کے ذہنوں میں چلا جائے تو یہ کیوں لگاتے ہیں یہ داڑھی میں مہندی آپ؟ مستحب ہے، بعض صحابہ کرام علیہ الرضوان نے لگائی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، سبحان تو اللہ، اس حساب سے یہ قولی سنت ہوئی، اور قولی سنت فعلی سنت سے افضل ہوتی ہے۔ تو یہ اچھا آپ چینل پر بیٹھتے ہیں، اتنا آتے ہیں، مدنی چینل پر زیارت ہوتی ہے، تو یہ یہاں تو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہوں گے اور نہ جانے آپ کے بیٹھنے سے پہلے کچھ کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے بھی تو کچھ آپ بتائیں گے؟ یہ پفنگ کرتے ہیں چہرے پر، یہ اس میں اپنے چینلز میں، جی جی، اور معاذ اللہ مردوں کو عورتیں پفنگ کرتی ہیں، ایسا بھی ہے، مرد بھی کرنے والے ہوتے ہیں، عورتیں بھی کرنے والی ہوتی ہیں پفنگ۔ عورتوں سے پفنگ کروائے گا تب تو ظاہر گناہ گاری ہوگا، غیر مرد کو وہ ہاتھ لگائے گی، یہ پفنگ کرے گی، تو ہمارے یہاں پفنگ نہیں ہے۔ تو کسی نے پفنگ پر اصرار کیا ہوگا تو اس پر نگران شورا کی بات ہوئی ہوگی، تو نگران شورا نے فرمایا کہ بھائی پفنگ نہ کرنے میں آخر کیا مطلب حرج کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ پسینہ آ جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، تو اس لیے پفنگ سے پسینہ نظر نہیں آتا۔ تو نگران شورا نے فرمایا کہ ہم تو بڑے بڑے اجتماعات میں بیان ہوتا ہے ہمارا، تو ملتان میں اس میں لاکھوں میں، تب بھی پسینہ آتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کتنے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کو خاموش کرا دیا۔ تو بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ پفنگ بالکل شرارت ہے، اس کا کوئی فائدہ کیا ہے اس کا؟ ہاں اگر جائز ہے، مباح ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے مباح ہو، لیکن ہم کو حاجت نہیں ہے اس کی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا پاپا جان ایک وہ ہے غربت میں بہت سارے کام مشکل یوں سمجھے جاتے ہیں کہ بندہ یہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے ترکیب کرے، یا جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے جو مسائل ارائز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کام کرے۔ تو یہ تو سنا ہے کہ آپ نے غربت دیکھی ہے، لیکن کیا واقعی اس شدت کی دیکھی ہے؟ اگر آپ تو بزنس مین، یعنی آپ نے تو تھا کہ تاجر تھے آپ، یا کام تھا آپ کا تھوڑا بہت، تو غربت کا عالم آپ کی اور جو ایک اسلامی بھائی اس کے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ غربت کے لیول میں فرق ہوگا، تو کوئی اس حوالے سے واقعہ آپ؟ کبھی فاقہ نہیں پہنچا ہم کو کہ گھر میں کھانا نہ ہو، کھانا نہیں ملا غربت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوا الحمدللہ۔ اچھا کرم ہے کہ کھاتے پیتے رہے، مناسب مطلب یعنی معتدل کہہ لیں، تو اس طرح چل رہی تھی گاڑی، یعنی کہ سوال کرنے کی نوبت آئی ہو گھر والوں کو، ایسا کچھ کبھی سامنے آیا نہیں میرے۔ ٹھیک۔